کہ ادب کو بلوچی زبان میں لفظاں کہتے ہیں اور لوک ادب کو گیدی لفظاں. لوک شاعری کو ہم کہتے ہیں گیدی گالوار گیدی شاعری کہتے ہیں. تو یوں دوران گفتگو جب بھی گیدی لفظاں یا گیدی شاعری کا ذکر ہوگا تو اس سے مراد لوک شاعری اور لوک ادب ہے. ہماری آج کی گفتگو یقیناً میں کوشش کروں گا کہ جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ تمام یا اسکالرس کو گوشگزار ہوں. بلوچی لوک ادب کے مختلف اصناف، بلوچی لوک ادب پر سندی اور غیر سندی جو تحقیقات ہیں اس حوالے سے، اور جتنے قصہ گو ہیں ہمارے پاس، اور لوک ادب کا بلوچی ثقافت کے ساتھ اور موجودہ دور جب ہم عصر حاضر کی بات کرتے ہیں تو بلوچی لوک ادب کی اہمیت اور بلوچی لوک ادب کا عوام کے ساتھ جو جڑت ہے، ایک بندھن ہے، اس حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ وہ میری گفتگو میں شامل ہو. اب جب بھی بلوچی لوک شاعری کی بات کرتے ہیں، بلوچی لوک ادب کی بات ہو یا بلوچی لوک شاعری کی، ہم لوک ادب کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. جو فرسٹ ہمارا ایریا ہے وہ ہے منثور لوک ادب، جبکہ دوسرا ہمارا حصہ ہے وہ ہے منظوم لوک ادب، یعنی ایک شاعری ہے اور ایک نثر میں، جہاں پر ہمارے پاس بہت سارے قصے کہانیاں ہیں، داستان ہیں، ضرب الامثال ہیں، چاچ ہیں. یہ ہمارے بلوچی لوک ادب کا منصور ایسا ہے، جبکہ منظوم لوک ادب بہت زیادہ رچ ہے بلوچی بنسبت منصور لوک ادب کی. بلوچی لوک شاعری کو اگر ہم دیکھیں تو بلوچی لوک شاعری ہمیشہ اس میں اپنے مٹی کی بینی بینی خوشبو، اپنے خون کا رنگ، اپنے زبان کی مٹھاس، اپنے پلوں کی چاشنیت، اور بلوچستان اور بلوچی اور بلوچیت اور پہاڑوں کی شان، اپنے ندیوں کی روانی، اپنے دھرتی کی خوبصورتی، اپنے کسان اور مزدوروں کی محنت کی روشنی، بلوچی پنگوڑے کی آواز، چاندنی نغمے، بلوچوں کی بہادری کے قصے، تاریخی واقعات، دکھ سکھ کی کہانیاں، پیر بلوچ کے لہروں کی شور، بلوچی ساز و زیمت، بلوچی موسیقی، آپس کی چپکلشیں، میر و محبت، بلوچوں کی غیرت، امیت، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل بلوچیت بلوچی لوک ادب میں موجود ہے. یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلوچیت ہے کیا چیز؟ بلوچیت بلوچوں کے لیے ایک غیر تحریری آئین ہے جسے ہم ان ریٹن کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. یہ کہیں پر تحریر نہیں ہے لیکن ہر بلوچ کو ازبر ہے. ہم کہتے ہیں کہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک کا جو مکمل ایک سفر ہے، جو مکمل ضابطۂ حیات ہے، وہ بلوچیت میں موجود ہے. آپ زندگی گزارنے کے تمام طور طریقے، بچے کی پیدائش سے مرنے تک کا مکمل سفر، ایک ایسا آئین جو کہیں پر بھی تحریر نہیں ہے لیکن ہر بلوچ کو ازبر ہے. فرض کریں میں اس کی ایک مثال یوں دے سکتا ہوں کہ اگر ہم کسی کو کہیں کہ آپ کیسے بلوچ ہیں، کہ آپ نے کسی عورت پہ ہاتھ اٹھایا، آپ نے بلوچیت کو مات دے دی، آپ نے کسی غریب پر ظلم کر دیا، آپ نے بلوچیت توڑ دی. اب بلوچیت کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ کہیں پر لکھی ہوئی نہیں ہے. لیکن یہ بات اس کے لیے انتہائی شرمناک ہے اس کو کہا جائے کسی بلوچ کو کہ آپ نے بلوچیت توڑ دی، آپ نے آئین توڑ دی، وہ آئین جو ان ریٹن ہے. یہ سینہ بسینہ نسل سے چلتی ہوئی ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور یہ جو بلوچی لوک ادب ہے یہ خالص ہے، یہ پاک ہے، یہ بالکل اس میں پیورٹی ہے، اس میں کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملاوٹ نہیں ہے. ویسے بھی جب بھی ہم لوک ادب کی بات کرتے ہیں ہمیشہ اساتذہ کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ شاعری ہے جس کا شاعر نامعلوم ہے لیکن پوری عوام اس کے شاعر ہے. محبت اور مزاحمت بلوچی لوک ادب کی دو اہم چیزیں ہیں، اسی پر ہی ہماری گفتگو آگے چلتی رہے گی. محبت اور مزاحمت بلوچی شاعری کے یا بلوچی لوک شاعری کے مرکزی روایات میں سے ایک ہے، جو ایک توانا مظہر کے طور پر بلوچی شاعری کے ہمیشہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضمیر میں رچی بسی ہمیں نظر آتی ہے. محبت اور مزاحمت کے ان دو رویوں کا ذکر کیے بغیر ہم نہ بلوچی لوک ادب کو سمجھ سکتے ہیں، اور ہم نہ بلوچی لوک شاعری کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہم بلوچوں کو سمجھ سکتے ہیں. بلوچی لوک شاعری کو سمجھنا انتہائی مشکل ہوگا اگر ہم محبت اور مزاحمت کو نہ سمجھیں. بلوچ معاشرے سے محبت اور وفا کا تصور بے لوث اور بے پناہ ہے. ہمارے اسکالرس کہتے ہیں کہ بلوچوں کے پاس دو پیٹھ ہیں، دونوں طرف وہ اب صحیح ہے کہ غلط ہے ہو سکتے ہیں، قوموں کے پاس مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک ضرب المثل ہے
बलूची में कि ता से आबोर 100 साल वफा बिकल। अगर आप किसी के घर से एक गिलास, जिसे हम कटोरा कहते हैं, एक जदीद दौर में गिलास में कह रहा हूँ, एक कटोरा पानी भी पीते हैं तो कम से कम 100 साल की वफा आप पर लाजिम है। ये सदियों पहले बलूचों ने कहा है। यानी मेरे देश में इस लोक शायरी में इसको नज्म किया गया है कि मेरे देश में एक कटोरे पानी की कीमत 100 साल की वफा है। आओ हम भी प्यास बुझाएं, जिंदगियों का सौदा करते। ये एक पीक है मोहब्बत की, आखिरत तक है। दूसरी तरफ है मोहब्बत के साथ मज़ाहमत। अब मज़ाहमत को भी अगर हम देखें तो बलोच कहता है कि बेर बलोचानी ता दुसद साला, बेर बलोचानी ता दुसद साला, लस्सहें आहू हिंदुदन ताने, सिंह अगा चातानी बुना रेजन, केनक चा मर्दानी दिला किसन। बलोच कहता है कि अगर कुएं में एक पत्थर है, उसके ऊपर एक एक कतरा पानी गिर जाए, हो सकता है कि 200 साल बाद उसमें कोई सुराख हो जाए, लेकिन बलोच के दिल से इंतकाम की आग नहीं बुझती, चाहे इसमें 200 साल गुजरे या 300 साल गुजरे। एक तरफ मोहब्बत पीक पर है, वफा पीक पर है कि कहते हैं बलोच जब हालत जंग में है, शेर का तर्जुमा कर रहा हूँ, तो ऐसे लगता है कि वो मोहब्बत कर रहे हैं, और जब मोहब्बत में होते हैं तो ऐसे लगता है कि हालत जंग में है। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ भी पीक पर है, इंतकाम में भी और मोहब्बत में भी। कहते हैं कि जवान एरन की तरह होता है। तो यूं हम जब बलूची लोक अदब का मुताला करते हैं, बलूचों की नफ्सियात को समझने को अगर कोई बैठ जाए तो उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, वो सिर्फ बलूची लोक अदब का मुताला करे। हमारे स्कॉलर कहते हैं कि बलूचों की तारीख का सबसे बड़ा माखज बलूची लोक अदब, कि जहाँ पर बलूचों की हर चीज मौजूद, जितने भी जंगें हुई हैं, बलूचों की तारीख है, बलूचों के रस्में रवाज है, आपस की चपकलिशें हैं, मारदाड़ है, लड़ाई झगड़े हैं, हिजर है, वस्ल है, मोहब्बत है, चाहत, जो भी चीजें, ये तमाम बलूचों को समझने के लिए बलूची लोक अदब को समझना इंतहाई जरूरी है। और इसीलिए हमारे स्कॉलर कहते हैं कि ये एक मुकम्मल ज़ाब्ते आयात है। अब चूंकि हम जब भी शायरी की बात करते हैं, पाकिस्तानी जुबानों में हम देखें, नस्र बहुत बात की चीज़ है, जबकि शायरी बहुत पहले की चीज़ है। इंसान ने, अब माशाल्लाह को समझते हैं, इंसान ने सबसे पहले जो इजाद किया है अदब में, तो हमारे पास शायरी है। हमारी शायरी की जो कदीम रवायात हैं या तारीख है, वो 1450 से पहले की शायरी हमारे पास रिटर्न सूरत में मौजूद नहीं है। जो पहला शेरी दौर हमारा बनता है वो 1450 से 1555 के दरमियान है, जिसे हम सरदार चाकर का दौर कहते हैं, या उसे रिंद पीरियड कहते हैं, या रिंद है कहते हैं। हमारी लोग दास्तानें हैं वो ज्यादातर इसी पीरियड के हैं। आनी शह मुरीद की दास्तान, शादाद मानास की दास्तान, या सदोक की दास्तान, इज्जत महरूब की दास्तान, 8 मोहब्बत की लाजवाब दास्तानें, लोग दास्तानें, वो इसी दौरानियत की हैं। कदीम बलूची शायरी को यकजा करने का, या लोक शायरी को यकजा करने का जो काम शुरू हुआ, वो 1840 में लॉन्ग वर्ड डेम्स ने किया। इससे पहले बलूचों ने अपनी शायरी को यकजा करने के लिए ना कोई जतन की और ना ही हमारी शायरी कहीं पर तहरीर की। हम जब भी किसी जुबान के अदब के शहपारों की बात करते हैं, कि हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे अपने कदीम या क्लासिकी अदब को यकजा किया है। फर्ज करें पश्तो में देखें, फारसी में देखें, दीगर जुबानों में उन्होंने बहुत सारे, उनके पास कलमी नुस्खे मौजूद हैं जहाँ से उन्होंने कदीम अशारा पे यकजा किया। लेकिन बलूचों के पास कोई कदीम नुस्खे मौजूद नहीं है, ना कलमी नुस्खे हैं और ना क्लासिकी शायरी को यकजा करके छाप की कोई किताब हमारे पास मौजूद है। हमारे पास दो जरिए थे इन अशार को, इन हजीम सरमाए को यकजा करने का। एक थे डॉक्टर साहब, उन्हें हम कहते थे पालवान, और दूसरा था डोब। पालवान वो लोग थे जो शायरों से शेर सुनते थे, उनको याद करते थे, और मुख्तलिफ महफिल में वहाँ पे बैठ के वो सुनाते थे। हमारी जो लोक शायरी है, दूसरी हमारी कदीम शायरी है, ये दोनों ओरल ट्रेडिशन पर है। वो सुनते थे खुशी में, गमी में, शादी ब्याह, मुख्तलिफ तकरीबात में, सरदार चाकर के दरबार में, वो इनको अजबर थे, वो याद करते थे, उससे दूसरे लोगों ने याद किया, उससे दूसरों ने। ये सिलसिला 1840 तक जारी रहा। 1840 में लॉन्ग बर्डेम्स ने, अंग्रेज मुस्तशरिक ने, कुछ डीजी खान से कदीम बलूची शायरी के नमूने यकजा किए, और पहली दफ़ा आस्ते आस्ते 1881 में पहली दफ़ा बलूची अशार राइट एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जर्नल में प्रिंट हो गए। इससे पहले हमारे पास
قدیم بلوچی شاعری کے لیے کوئی ایسی وسیلہ نہیں تھا کہ کہیں پر پرنٹ ہو یا وہ یکجا ہو. ہم چونکہ بات کر رہے ہیں لوک ادب کی اور بلوچی لوک ادب کی. بلوچی لوک ادب ڈاکٹر صاحب مختلف اصناف پر مشتمل ہے. اس کی جو مین صنف ہیں ایک ایک کر کے میں اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا. یہ انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک کا سفر ہے، لیکن ہمارے پاس ایک صنف ایسی موجود ہے بلوچی لوک ادب میں. زبانوں میں جب ہم لوک ادب کی بات کرتے ہیں، ہم لوک ادب دیکھتے ہیں تو وہاں پر بچے کی پیدائش یعنی لولی یا لوری سے ہی لوک ادب کا آغاز ہے. لیکن بلوچی میں بچے کی پیدائش سے پہلے انسان کے زمین پر آنے سے پہلی بھی ایک صنف ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ صنف ہے، اسے ہم کہتے ہیں صفت. صفت عربی زبان کے لفظ صفت سے ماخوذ ہے. یہ ایڈجیکٹو ہے، کسی کی تعریف کرنے کو کہتے ہیں. صفت ہمارے ہاں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 1، قدیم زمانے میں ہمارے پاس روایت تھی مکران کے کچھ ایریاز میں اور اس کے علاوہ رخشان کے کچھ ایریاز میں، جہاں پر عاملہ خواتین جب ڈیلیوری کی رات سے پہلے خواتین یکجا ہو جایا کرتی تھیں اور وہ صفت گایا کرتی تھیں کہ وہ جو درد اور تکلیف ہے عورت کی وہ کسی طریقے سے کم ہو. اور نیکسٹ ڈے جب اللہ کی طرف سے جب ڈیلیوری کے بعد دوبارہ یہ یکجا ہوا کرتی تھیں اور اس کی تعریف کرتی تھیں، اس کی توصیف، اس تعریف اور توصیف پر جتنے بھی یکجا کیے گئے، ہماری شاعری یکجا ہوئی ہے، اسے ہم صفت کہتے ہیں. دوسری طرف صفت ہم استعمال کرتے ہیں مذہبی حوالے سے. مذہبی حوالے سے یوں کہ جو حمد عمدیہ کلام ہے، جو نعتیہ کلام ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی، یہاں پر آقا دو جہاں پر جو اشعار کہے گئے ہیں وہ بھی صفت کہلاتے ہیں. یہ بھی تعریف کے معنوں میں آتے ہیں، چونکہ بیسکلی یہ لفظ عربی زبان سے ماخوذ ہے. اب یہاں پر ہمارے ایک اسکالر ہیں ڈاکٹر عبدالصبور بلوچ صاحب، ہمارے استاد بھی ہیں، وہ آج کل ڈین ہیں. ان کی لوک ادب کے حوالے سے ایک بڑی اچھی کتاب ہے، HEC نے چھاپی ہے. اسی میں انہوں نے صفت کے حوالے سے مختلف چیزیں وہاں پر لکھی ہیں. اگر وہاں پر ہم دیکھیں ڈاکٹر صاحب کچھ نمونے میں بلوچی میں کہہ سکتا ہوں نا، اگر ترجمے کی ضرورت پڑی تو میں ترجمہ کر دوں گا. جی ڈاکٹر صاحب، اجازت؟ بالکل کہہ سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. وہ ذرا مجھے آسانی ہوگی چونکہ بلوچی آپ لوگ کو شاید سمجھنا ہے اس طرح. لیکن ساتھ ہی آپ ترجمہ کر دیں گے نا تو پھر ہم بھی اس کا جو لطف ہے وہ لیں گے. جی بالکل. جی ڈاکٹر صاحب، یہ ایک لوک ادب میں صفت میں وہ فرض کریں ایک صفت ہے، اس میں چونکہ ایک سوال ہے اور دوسرا جوابی ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر بنالت لا شریک نام اداہن لا شریک چکا پداکن کتو کے دردہ دواکن. یقیناً اس میں اتنی زیادہ مشکل چیزیں نہیں ہیں، یعنی اس میں کہ جو عاملہ خاتون ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کرے اور اس کی جو درد تکلیف ہے اس میں کسی طریقے سے کمی آ جائے. ایک اور صفت ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ محمد نبی سرا راضی اداہند محمد تی سرا راضی اداہند محمد میں امتی ہو رانما ہے. میں نے عرض کی کہ صفت دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک عاملہ خاتون کے لیے وہاں پر، دوسری طرف مذہبی حوالے سے بھی ہم صفت یوز کرتے ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی تعریفیں موجود ہیں. اسے آپ حمد اور نعت کا نام بھی دے سکتے ہیں. صفت کے بعد ہمارے پاس جو سب سے اہم صنف ہے وہ ہے لولی. اسے لولی بھی کہتے ہیں، اسے لوری بھی کہتے ہیں. یہ مغربی اور مشرقی بلوچستان میں یکساں طور پر مقبول ہے. مغربی بلوچستان میں لولی کو نازنگ بھی کہتے ہیں، جبکہ بلوچی لولی میں عموماً بہادرانہ اور شجاعانہ جذبات کا اظہار واضح طور پر ہمارے پاس موجود ہے. اب جب ہم لولی کی بات کرتے ہیں، پرانے زمانے میں جو مائیں بچوں کو سنانے کے لیے جو کچھ بھی گنگناتی تھیں وہ تمام کا تمام لوری ہے. ہماری جو قدیم لوری ہے اور جو جدید لوری ہے دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. بلوچوں کی تاریخ کا ایک سب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ برا پیریڈ کہہ سکتے ہیں، اور سب سے یعنی بلوچوں کو، بلوچی ادب کو، بلوچ قوم کو نقصان دینے والا جو وقت ہے وہ 1450 سے لے کر 1555 کے درمیان ہے. یہاں پر ایک 30 سالہ خانہ جنگی کا دور ہے رند اور لاشار کے درمیان پر، جہاں پر 17 جنگیں وہ جیتے ہیں اور بقایا 13 جنگیں لاشاری جیتے ہیں. یہ وہ پیریڈ ہے کہ جہاں پر
بلوچوں کو نہ صرف جانی طور پر نقصان ہوا بلکہ ان کو سماجی سیاسی ہر حوالے سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ بہت بعد میں آ کر مستوکلی نے کہا کہ جوان نہیں جنگانی بدیں بولی، جوان نہیں جنگانی بدیں بولی، کیوتی دوستیں مردمان رولی۔ یہ جو جنگ و جدل کی باتیں ہیں یہ اچھی نہیں ہیں، اس میں مارنے والے ہم خود ہیں اور مرنے والے بھی ہم خود ہیں، تو لہٰذا ہمیں یہ جنگ و جدل بند کر دینی چاہیے۔ اب چونکہ وہ ایک پیریڈ ایسا گزرا کہ جس میں جنگ و جدل کی، تو لہٰذا اس وقت کی اگر لوریوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر مائیں جو دعائیں دیتے ہیں بچوں کو سلاتے وقت جو کچھ گنگناتی ہیں اس میں یہی باتیں ہیں کہ میرا بچہ بڑا ہوگا، یہ تلوار اٹھائے گا، یہ جنگ میں سب سے آگے ہوگا، یہ اپنے قبیلے کو بچائے گا، یہ اپنے قبیلے کے لیے جنگ کرے گا۔ وہ پورا ایک پیریڈ ہے جس میں لوری کی بالکل شکل ہی چینج ہے۔ لیکن اس کے بعد حالات بدل گئے، جب ملائی پیریڈ ہمارا آتا ہے 1555 سے لے کر 1700 کے درمیان میں، پھر وہاں پر پھر ایک دفعہ پھر اس میں تبدیلی ہم دیکھتے ہیں کہ حالات بدل جاتے ہیں، مستوکلی وغیرہ وہ بعد میں آگے انہوں نے امن کی باتیں کی۔ یوں لولی یعنی بچے کی سلاتے وقت ماہیں جو کچھ بھی گنگناتی ہیں وہ لولی یا لوری ہے جو باقی زبانوں میں ہے، لیکن بلوچی لوری باقیوں سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات، ہم جب بھی لوک ادب کی بات کرتے ہیں یا لوک شاعری کی، تو اکثر ہم سے طالب علم یہ بات پوچھتے ہیں کہ ان جو لوک اشعار ہیں بلوچی کے، فرض کریں ہم لولی کی بات کریں یا دوسرے جو آگے ذکر ہوگا ان کا، ان کے فارمز کیا ہیں، کس ایت پر کس اشعار پر کیسے آپ ان کو ترتیب دیتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جو بلوچی لوک شاعری ہے یہ موضوعاتی زیادہ ہے، اس میں فارم اتنے زیادہ میٹر نہیں کرتے ہیں کہ کون سی صنف کس فارم میں ہے۔ جس طرح پشتو ٹپے کی ہم جب بات کرتے ہیں اس میں ساری چیزیں ترتیب سے، پہلا شعر اس طرح ہوگا، دوسرا اس طرح ہوگا، اس طریقے سے۔ بلوچی لوک شاعری اس طریقے سے نہیں ہے۔ بلوچی لوک شاعری زیادہ تر موضوعات پر ہے اور اسی پر ہی اس کی عمارت ہے۔ ہم جب آگے بڑھتے ہیں، دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے سب سے بلوچی لوک ادب میں جو مقبول صنف ہے وہ کہتے ہیں سوت۔ یہ سین واؤ انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے میرے خیال، انٹرنیٹ کنیکشن ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے سوت۔ بلوچی لوک گیتوں کی یہ مقبول ترین صنف ہے۔ اس میں رنج، غم، ہجر، وصل جیسے جذبات اور احساسات کا برملا اظہار ہے۔ اس میں ہر قسم کے گیت گائے جا سکتے ہیں، اس میں مختلف قسم کے موضوعات ہیں، اس میں مختلف قسم کے مضامین ہیں، لیکن سوت کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ سوت میوزک کے ساتھ گائی جاتی ہے اور کمال ہے۔ اس میں موسیقیت بہت زیادہ ہے۔ یہ وہ اشعار ہیں جو میوزک میں ڈل سکتے ہیں یا جن کو میوزک پر گایا جا سکتا ہے۔ سوت وہ ہے بلوچی لوک گیتوں میں۔ فرض کریں اگر میں ایک سوت آپ سے شیئر کروں، بلوچی کا کوشش کروں کہ میں اس کا ترجمہ بھی آپ سے کر سکوں، چونکہ یہ ہمارے یہاں سب سے منفرد اور سب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو خوبصورتی ہے کہ یہ ابھی تک ہمارے شادی بیاہ دیگر تقریبات میں ہر جگہ پر بہت زیادہ تعداد میں لوگ سوت گاتے ہیں۔ یہ الو سے بھی شروع ہوتا ہے، ہلو ہالو الو الو کنا منی سالوں ترا سے چیز برند الو آلو الو ہلو الو آلو وطیانی الو درسپا مراد بات دریانی الو درسپا نہ پوستی۔ اس میں مختلف قسم کے چونکہ خیالات کا اظہار ہے۔ یہ بلوچی لوک شاعری میں ہم سکتے نہ صرف سب سے منفرد بلکہ سب سے توانا اور سب سے مضبوط صنف ہے، اسے ہم سوت کہتے ہیں۔ ہمارے ایک اسکالر ہیں، انہوں نے اس سوت پر ابھی ہم نے بھی کسی بندے کو، ہمارے طالب علم کو ہم نے ایم فل کرایا ہے، ان کے مطابق سوت ہندی کے گیت کے تھوڑا بہت قریب ہے۔ جو ہندی میں اردو میں جو گیت ہم گاتے ہیں، بلوچی سوت گیت سے زیادہ اس کی تھوڑی بہت مماثلت ہے، لیکن 100% گیت نہیں ہے۔ البتہ ہم اسے گیت کے قریب گردان سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں گیت کی طرح چیزیں موجود ہیں۔ اس میں محبوب کی تعریف بھی ہے، اس میں محبوبہ بھی کی تعریف بھی ہے، شادی بیاہ میں جب سوت گائے جاتے ہیں اس میں دولہا دلہن کی تعریفیں موجود ہیں۔ یوں جس میں مختلف قسم کے خیالات کا اظہار ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس لوک صنف ہے اور یہ بھی بہت توانا ہے، یہ ہے زہیروک۔ زہیروک اپنے حوالے سے اب دیکھیں کہ بلوچی میں یاد کرنے کو زہیر کہتے ہیں۔ جب ہم کسی کو مس کریں
تو مجھ سے کہتے ہیں کہ آئی پڑھتا ہوں ظہیر کرتا، کسی کو یاد کرنا ظہیر کہتے ہیں۔ ظہیروک، ظہیری یا ظہیروک بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اجر و فراق کے دکھ درد کے اظہار سمیت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وصل کی خواہش کا اظہار بھی موجود ہے۔ اس کے بول نہایت سریلے ہوتے ہیں اور اس میں ایک سوز و گداز موجود ہے۔ چونکہ بلوچستان میں ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ روزگار کی تلاش میں پرانے زمانے میں بلوچستان سے باہر چلنے جاتے تھے، اور آج کل آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ خلیج ممالک میں، متحدہ عرب امارات میں کافی تعداد میں بلوچ روزگار کی تلاش میں وہاں پر ہیں۔ تو یہاں پر ان کی جو فیملی ممبر تھے وہ ان کے لیے ظہیروک لکھا کرتے تھے، اپنی طرف سے خود ایک شاعری بنا دی ہوئی ہے، وہ لکھتے تھے۔ اس میں ایک سوز ہے، وہ دکھ درد ہے اس کی جدائی کا کہ وہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ شادیوں میں اکثر بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے بھی گاتی ہیں کہ ظہیروک میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی ایسا باہر ہے۔ بعض اوقات جن کی شادیاں ہوئی ہیں ان کی بیگمات اپنے شوہروں کے لیے ظہیروک گاتی ہیں، اور یہ کہ یہ ظہیروک یہ اس پر گایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک ڈفلی کی طرح ایک چیز ہے، خواتین شادی بیاہ میں چونکہ یہاں پر ڈھولکی کا رواج ہے، ہمارے یہاں ڈھولک نہیں ہے، اسی پر دو ہاتھوں سے اسے یوں پکڑ کے خواتین بڑے اچھی طریقے سے وہ اسے ہم بلوچی میں دیرک بولتے ہیں۔ دیرک کال سے بنی ہوئی گول سی چیز ہے جس کو خواتین بجاتی ہے اور اسی کے ساتھ وہ گاتی ہیں۔ تو وہاں پر ایک مقابلے کی صورت ہوتی ہے بعض جگہوں پر کہ اس نے اچھا ظہیروک گایا یا اس نے، تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلوچی لوک ادب میں ظہیروک میں ایک سوز موجود ہے، ایک درد موجود ہے، ایک ہاں موجود ہے، ایک بچڑن موجود ہے کہ اس کو جب گایا جاتا ہے تو خود بخود کوئی بھی پتھر دل انسان ہو جب ظہیروک سنے وہ بھی نرم دل ہو جاتا ہے کہ کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے جو کہ سروں کی اور لہر کی وجہ سے بیان کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوں، بعض اوقات ظہیروک پہ لوگ روتے بھی ہیں اور خواتین بھی روتی ہیں کہ اس میں ظہیروک گایا جا رہا ہے۔ جیسے میں ایک ترجمہ ہے، ہمارے بہت اچھے شاعر ہیں عطا شاد عین سلام، ان کی بلوچی لوگ پر ایک کتاب ہے بلوچی لوک ادب پر، انہوں نے تراجم بھی کی ہیں، ڈاکٹر صاحب کو میں نے سینڈ بھی کیا PDF میں۔ عین سلام اور عطا شاد انہوں نے ایک ترجمہ کیا ہے ظہیروک کا کہ تیری تمنا روشن ستارہ، تیرے غموں سے ہم سوختہ جاں اے جان جانا، تیری جدائی قلب و نظر کی مرگ و تباہی دیوانگی ہے، تیرا بچھڑنا دل کا اجڑنا، تو بس رہی ہے دل میں ہمارے یسوع سوارے۔ ظہیروک کی بات کر رہے تھے، بلوچی لوگ اصناف میں ظہیروک کی اہمیت اور اس بات سے بھی ہم لگا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں ظہیروک کے حوالے سے کہ ہمارے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر اس کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اگر کوئی تقریب ہو اور اس میں اگر کوئی ظہیروک نہ گایا جائے، کوئی ظہیروک نہ بولا جائے، کوئی ظہیروک نہ پڑھا جائے تو یقیناً وہ اس تقریب کو بھی لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کے فیملی کا کوئی بندہ باہر نہیں ہے کہ ایسا ہوا۔ اب تو چونکہ یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ 2005 سے پہلے کی باتیں ہیں۔ 2005 سے ہمارے شہری موضوعات میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں، وہ آپ ماشاء اللہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ تھا کہ تیری تمنا روشن ستارہ، تیرے غموں سے ہم سوختہ جاں اے جان جانا، تیری جدائی قلب و نظر کی مرگ و تباہی دیوانگی ہے، تیرا بچھڑنا دل کا اجڑنا، تو بس رہی ہے دل میں ہمارے یسوع سوارے۔ یہ ظہیروک کی ایک قسم ہے جس کا ترجمہ ہے، ظاہر بلوچی تو بہت ڈفرنٹ ہے، وہ نیشنل شاید ترانہ ہے، بہت خوب۔ اس کے بعد ہے بلوچی لوگ اصناف میں لاڑوک۔ لاڑوک اور ساؤتھ میں بنیادی کوئی خاص فرق نہیں ہے، ان میں ایک طرح کے جذبات اور احساسات کا اظہار ہے۔ لاڑو گیت لے لڑی لے لڑی لے لاڑی کے ساتھ گائے جاتے ہیں۔ لے لڑی کوئی ایکسپریشن ہے، اس کی کوئی لفظی معنی نہیں ہے۔ یہ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں کورس کی صورت میں ایک بچی یا ایک خاتون وہ دیرک پر کوئی ایک جملہ بولتی ہے، فرض کریں کہ کسی کے حوالے سے، تو ساتھ میں بچیاں قوال کی طرف بولتی ہیں لے لڑیاں لا۔ فرض کریں کہ ہم بلوچی لوک ادب پہ لیکچر دے رہے ہیں، لے لڑیاں لا۔ فرض کریں کہ ڈاکٹر صاحب ہم سب ایک دوسرے سے گپ شپ کر رہے ہیں، لے لڑیاں لا، وہ بہت خوبصورت ہے، وہ اپنی محبوبہ کی یاد میں بے چین ہے، لے لڑیاں لا، یہ کورس کی صورت میں گاتے ہیں۔ تو اس میں بھی وہی خیالات، جذبات اور احساسات لاڑوگ میں بھی
موجود ہیں جو کہ ساؤتھ میں موجود ہیں۔ اس کا ایک لاڑوں کو میں ترجمہ کروں گا تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اے گل نو بہار آ بھی جا، اے دور شاہ سوار آ بھی جا، لے لڑی لے لڑی لے لڑی، آ میری پورے عدن نخلستان، تیری دوری بنی ہے دوزخ جاں، لے لڑی سر سے آنچل ذرا سرکا دے، ان گنے گیسوؤں کو ذرا بکھرا دے، لے لڑیاں لا، دل پریشاں بری بہار میں ہے، زندگی تیرے انتظار میں ہے، لے لڑیاں لا۔ اس طرح کے خیالات کا اظہار ہے، اور اس کے بعد لے لڑی لا ہے۔ بلوچی لوک اصناف میں زیروں اور لاڑوں کے بعد ایک اور اہم صنف ہے جو ابھی تک یعنی تاحال مکران میں، رخشان میں، اور وہ بلوچستان جو کہ ہمارے بارڈر کے اس طرف ہے، ایران میں ہے، وہاں پر سب سے مقبول صنف میں سے کہہ سکتے ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں ہالو۔ ہالو ہے، یہ شادی بیاہ کے موقع پر گائے جاتے ہیں، اور اس میں عام طور پر دولہا اور دلہن کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے کہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کے آئے گا، دولہا اتنا، دلہن اتنی خوبصورت ہے، اتنی سجی ہوئی ہے، اتنی پیاری ہے۔ یہ باقاعدہ ابھی تک، یعنی پچھلے سال ہم گاؤں گئے تھے کسی تقریب میں، تو وہاں پر میرے بھائی کی انگیجمنٹ میں، تو وہاں پر بھی نئے آلو بھی ابھی بھی گائے جا رہے ہیں، ابھی خواتین اس پر گاتی ہیں، اس پہ باقاعدہ گول گول کھڑے ہو کر، اور بہت خوبصورت انداز ہے، وہ بیان نہیں ہو سکتا کہ اس میں یکجا ہو کر دیرک پر میوزک کے ساتھ وہ گونگ کے اور ساتھ ساتھ آلو گاتی ہیں، تو وہ بڑا دلچسپ ایک سین ہوتا ہے۔ آلو بلوچی لوک صنف میں تاحال ابھی تک موجود ہے۔ کچھ ایسے اصناف ہیں ہماری لوک شاعری میں کہ جو ابھی صفت بہت کم ہو گیا ہے، جدید دور ہو گیا ہے، وہ طور طریقے اب نہیں رہے، صفت بالکل کم ہے۔ ابھی آج میری بات ہوئی کہ ہمارے ہاں مند بلو ایران بارڈر پر ایک علاقہ ہے جہاں پر ابھی تک یہ موجود ہے صفت، عاملہ خواتین کے لیے خواتین یکجا ہو کر اب بھی صفت گاتی ہیں۔ آلو آلو خوشی کے گیت گاؤ، مناؤ جشن، ناچو گنگنا ہو، آلو ہالو آلو ہالو، بہت ہی دور سے آیا ہے، سبھی کی آنکھ کا تارا ہے، ہلو آلو ہلو ہالو، سجا ہے پھول سے ملبوس کتنا، مقدر ناز کرتا ہے کسی کا، ہلو ہالو ہلو ہالو۔ ذرا دولہے کے بارے میں جو اتنی دور سے آیا تکلیف کر کے۔ تو یہ بلوچی لوک ادب میں آلو کے بعد ہمارے پاس ایک اور صنف ہے جو کہ بلوچستان اور ایران کے کچھ علاقوں میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ ہمارے وہ اربن ایریاز جہاں پر شہری علاقے ہیں وہاں پر لیکو کے اتنا رواج نہیں ہے، چونکہ لیکو کو دیکو بھی کہتے ہیں، اور ساربانوں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ چرواہوں کا یہ محبوب گیت، یہ خاران، چاغی، نوشکی، جہاں پر ریگستان ہے، ان علاقوں میں جہاں پر ساربانیں بکریاں چراتے وقت جو کچھ بھی گنگناتی ہیں وہ سارا کا سارا لیکو ہے۔ اس میں مسافرت کا کرب ہے، اس میں رنج ہے، اس میں مسرت ہے، اس میں اجر و وصال کی باتیں نہیں۔ کمال ہے کہ وہ چرواہا جو ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اس نے کچھ نہیں پڑھا، لیکن اس کو سینکڑوں لیکو زبان یاد ہے۔ کہیں کہیں یہ صنف زیروک سے بھی مماثل ہوتی ہے، لیکن اس کی جو ایک مخصوص دن ہے وہ اسے زیروک سے الگ کرتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیت کے سائے میں بیٹھا ہوں، پھر بھی ایک تپتا سہرا ہو، دل ہے جیسے کھلا گلاب، بیڑے نہر پہ جھکی ہوئی ہیں، گھروں سے نکلی ہوئی ہے۔ لیکو چونکہ بلوچی لوک ادب میں ہمارے ہاں خاران میں، ہمارے ہاں رخشان کے کچھ ایریاز میں بہت زیادہ مقبول ہے، جبکہ مکران میں اور وہ بلوچ ملک سے باہر مختلف جگہوں پر آباد ہیں، وہاں پر لیکو کا اتنا وہ نہیں ہے اور اتنا زیادہ یہ مقبول نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس دیئی۔ بلوچی لوک اصناف میں دیئی بہت زیادہ مقبول صنف ہے بلوچی لوک ادب میں۔ بلوچی زبان میں وطن کو ڈیہ بولتے ہیں، یعنی آپ کا جو وطن ہے وہ ڈیہ ہے۔ وطن کی محبت میں جو گیت گائے گئے ہیں، وطن کی سرزمین کی محبت میں، وہ تمام کے تمام دیہی کہلاتے ہیں۔ ہمارے اس کے اوپر دو قسم کی رائے موجود ہے۔ عطاشاد یہ کہتے ہیں کہ دیئی وطن کی محبت میں گائے جانے والے گیتوں کو کہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس سید ظہور شاہ ہاشمی، ڈاکٹر عبدالصبور بلوچ،
میر عاقل خان مینگر، میر گل خان نصیر، مومن بزدار، یہ جتنے ہمارے اسکالروں کا ایک اور طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں صرف وطن سے محبت کے گیت موجود نہیں ہیں، یہ صرف وطن کے تذکرے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں مختلف مضامین موجود ہیں، اس میں ایک متنوع لوک صنف ہے، اس میں پیار و محبت بھی ہے، اس میں اجر و وصال کا ذکر بھی موجود ہے، اور اپنے فنی اعتبار سے یہی بہت حد تک ہمارے کچھ اسکالر ہیں، ڈاکٹر عبید بخش بزدار نے بھی لکھا ہے کہ یہ آئیکو سے بہت زیادہ مشابہت و مماثلت رکھتا ہے جو ڈیئی ہے۔ بہرحال اس میں صورت یہ ہے کہ اس کے جو اشعار کی ترتیب ہے، جو جرت ہے، اور اس میں جو سوز ہے، جب ڈیئی نڑ سر پر یا ڈیئی موسیقی پر گایا جاتا ہے تو بہت ہی اس میں سرور ہے اور اس میں بڑی یگانگت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے لیلڑی۔ لیلڑی بہت سارے ہمارے اسکالر بلوچی لوک شاعری میں لیلڑی کو مکمل طور پر ایک صنف نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ لیلڑی دوسرے اصناف کے ساتھ ایک جزوی صنف ہے، چونکہ یہ جب سعود کے ساتھ اور یہ نازیں کے ساتھ اور یہ صفت تینوں ہمارے لوگ اصناف کے ساتھ جب خواتین گاتی ہیں اور ساتھ میں دوسرے کورس میں لیلڑی کہتی ہیں تو یہ جسٹ ایک ایکسپریشن ہے، ایک اظہار ہے اس جملے کو آگے بڑھانے کے لیے یا اس شعر کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اس کے سوا یہ مکمل طور پر بلوچی لوک ادب میں صنف نہیں ہے۔ عطا شاد نے اس کا ترجمہ کیا ہے، انسلام نے بھی کیا ہے کہ فرض کریں چپ چپ کھڑی ہو اب نہ رہا جائے تم سے نہ مل پائے، آؤ چلیے آؤ بس اب نہ زیادہ ہمیں ترساؤ، ان جملوں کے ہر جملے کے بعد لیلڑیاں لا لیلڑیاں لا کی تکرار باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ تو یہ شادی بیاہ دیگر تقریبات میں جب زیروک گایا جائے، جب صفت کے ساتھ یہ ہو، تمام کے ساتھ لیلڑیاں لا کی تکرار موجود ہو سکتی ہے، اسی لیے بہت سارے ہمارے اسکالر اس کو الگ سے کوئی صنف نہیں مانگتے۔ ہمارے پاس بلوچی لوک شاعری میں چونکہ بلوچوں کے پاس تقریباً 800 میل ساحل سمندر موجود ہیں، بندر عباس سے لے کر گوادر تک اس ساحل سمندر کے ساتھ رہتے ہیں، تو ہمارے وہ تمام لوگ جو ساحل سمندر کے ساتھ رہتے ہیں، اس ایریے کو ہم تیاق ددی دمک کہتے ہیں، یہاں کے رہنے والوں کی اپنی ایک صنف ہے جسے ہم امبا کہتے ہیں، الف میم بے امبا۔ امبا ہمارے ان لوگوں کی مقبول صنف ہے جو کہ سمندر کے ساتھ رہتے ہیں، جن کا تعلق مچھلی کے ساتھ ہے، سمندر کے ساتھ ہے، کشتی کے ساتھ ہے، سمندر کو بلوچی میں دریا بولتے ہیں، دریا کے ساتھ ہے، اس سمندری لہروں کے ساتھ ہے، چونکہ یہ مہینوں جاتے ہیں سمندر میں مچھلیاں پکڑنے اور 1-2 مہینے بعد واپس آتے ہیں، تو وہاں پر جتنی تکلیفیں ان کی ہیں، گھروں سے دور ہونا، فیملی سے دور ہونا، رات کی تاریکی میں سمندر میں رہنا جہاں پر ہر طرف پانی ہے، ان تمام اپنے مشکلات کا، اپنی آسانیوں کا، جب واپس جس خوشی کے ساتھ وہ لوٹ کے آتے ہیں، اس خوشی کا اظہار جن گیتوں میں کرتے ہیں اور جس طرح وہ گنگناتے ہیں، یہ تمام کا تمام ہمارے پاس امبا ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ چونکہ ایک گروپ میں یہ جاتے ہیں، ایک گاتا ہے، سوال کرتا ہے، دوسرا اس کو جواب دیتا ہے، اس میں جوابی ہیں۔ فرض کرے کہ بلوچی میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ او جنک آشل گوادری، او جنک تراگشاں آشل گوادری، او جنک ماہیں پری، او گوادری، او جنک او شاہ پری، او جنک سرسری چھو مکن نادر سری۔ تو اس میں بھی ایک سوال کر رہا ہے، دوسرا اس کو جواب دے رہے ہیں، ایک جملہ ہے، یہ بہت ہی اس کے چھوٹے بحر ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ 4 سے 5 لفظ پر مشتمل چھوٹے چھوٹے اشعار ہیں جو کہ طویل ہیں۔ بلوچی لوگ اصناف جتنے بھی ہیں ہمارے پاس، ابھی آگے میں ذکر کروں گا، دستانہ ایسے بھی صنف ہیں جس میں ایک ایک شعر 400 سے زیادہ اشعار پر مشتمل ہے، کسی ایک موضوع پر 400 اشعار، 500 اشعار، 600 اشعار پر مشتمل ہے، وہ یہ سب سے زیادہ دستانہ میں ہے، جو کہ ہمارے مشرقی ڈائلیکٹس رکھنے والے جو ہمارے بلوچی بولنے والے لوگ ہیں، کولو میں، بارکان میں، ڈیچی خان میں، سندھ میں، یہاں کے رہنے والے جتنے بلوچ لوگ ہیں، یہ صنف بہت زیادہ مقبول ہے ان کے ہاں۔ تو امبا کے بعد ہمارے پاس جو صنف ہے وہ ہے دستانہ۔ دستانہ بلوچی لوک شاعری میں وہ صنف ہے جو کہ میوزک کے ساتھ گایا جاتا ہے باقاعدہ طور پر، یعنی ہمارے ڈیرہ بچو کے لوگ، کولو بارکان کے لوگ، نصیر آباد، جلپٹ ویلپٹ میں رہنے والے لوگ،
یہ تمام کے تمام نڑ سر میں گاتے ہیں. نڑ سر بانسری کی طرح دو اکٹھے ہوتے ہیں اور اس میں ایک بندہ پوری داستان بیان کرتا ہے. فرض کریں کہ بیبر اور گراناس کی داستان ہے، مکمل داستان ہے. بیبر یہاں سے افغانستان گیا، بادشاہ کی بیٹی کو بگا کے یہاں پہ لایا، ایک مکمل داستان ہے. یہ 200 اشعار پر مشتمل ہے، 300 اشعار پر مشتمل ہے. یہ پورے کا پورا داستانک میں گایا جاتا ہے اور یہ نڑسر میں پوری داستان بیان کرتے ہیں وہ کہ کیسے بیبر یہاں سے گیا، کیسے لکھا، وہ اس کی محبت کی پوری لازوال داستان. بلوچی لوک شاعری میں دستانک ہمارے ان ایریاز میں بہت زیادہ مقبول ہے، جبکہ رخشان اور مکران کے بیلٹ میں دستانک اتنی زیادہ مقبول نہیں ہے جتنے ہمارے مشرقی لہجہ بولنے والے جو بلوچ ہیں وہاں پر یہ سب سے زیادہ مقبول ہماری صنف ہے. اور نڑسر کی خوبصورتی بھی ہے کہ اس میں چونکہ اس میں موسیقیت ہے اور میوزک کے ساتھ گایا جاتا ہے دستانک، تو اس لیے یہ بہت زیادہ مقبول ہے. ہمارے پاس ایسے داستان بھی ہیں کہ وہ 800 اشعار پر مشتمل ہے. وہ 800 اشعار پر مشتمل دستانک پورے کا پورا نڑسر میں وہ گا دیتے ہیں. بلوچی لوک اصناف میں دستانک کے بعد جو ہمارے پاس ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اہم ایک اور صنف ہے وہ ہے لیلی مور. لیلی مور بلوچی میں بھی ہے اور لیلی مور بیراوی دونوں میں ہے. کے بلوچ یکجا رہتے ہیں. یہ وسطی بلوچستان میں یہ گیت نہایت ہی مقبول ہے. بیراوی اور بلوچی چونکہ دونوں زبانوں میں سے گایا جاتا ہے، بیراوی بھی موجود، بلوچی میں موجود ہے. تو لیلی مور میں اپنے محبوبہ کو کسی نام سے یاد کرنے کے حوالے سے جو گیت گائے گئے ہیں، جو گیت لکھے گئے، لکھے تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو یکجا کیے گئے ہیں، وہ تمام کے تمام ہمارے پاس لیلی مور میں ہیں. یہ بلوچی لوک ادب کی سب سے اہم صنف ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس بلوچی لوک ادب میں صنف ہے اسے ہم کہتے ہیں مودگ یا موت. یہ لفظ میم واو تے کاف موت سے ہے. مودگ یا موت یعنی کسی کے مرنے پر، یہ چونکہ موت سے اس کی جڑت ہے جس کے معنی ہے سو کرنا. ہم بلوچی میں سے فرس کہتے ہیں. مرنے والے کی موت کا ذکر اور رنج غم کا اظہار کرنا، اسے ہم موت کہتے ہیں. یعنی کسی کے مرنے پر خواتین جو بیان کرتی ہیں وہ بلوچی لوک ادب میں وہ مودک کہلاتے ہیں. کوئی فوت ہو گیا اس کے وجہ سے خواتین ایک جاؤں انہوں نے جو کچھ بیان کیا زار و فریاد کرتی رہتی ہیں، وہ تمام بلوچی لوک ادب میں ہمارے مودگ میں ہے. تو یوں بلوچی لوک ادب میں لوری سے لے کر مودک کا جو سفر ہے، اس میں زندگی گزارنے کا مکمل ہر چیز موجود ہے. ہم جب بھی قدیم بلوچی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان تمام واقعات کو سمجھنا چاہتے ہیں جو کہ اس پورے عرصے میں بلوچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے بلوچی لوک ادب کو دیکھتے ہیں. لوک ادب میں ہر وہ چیز موجود ہے جس کی جڑت، جس کی بندھن بلوچوں کے ساتھ ہے. تو لوری سے لے کر مودک تک یہ بلوچی جو لوک ادب ہے، لوک ادب سے مراد منظوم لوک ادب ہے، وہ تمام کا تمام یہاں پر موجود ہے. اس طرح پہلے میں نے کہا کہ ہمارا ہن ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، جسے ہم بلوچیت کہتے ہیں. زندگی گزارنے کے تمام طور طریقے ہمیں اسی سے ملتے ہیں. تو یہ ہماری لوک شاعری ہے. اس حوالے سے اگر ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ مزید بات کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت مزہ آیا. بہت آپ نے مفصل طریقے سے اور مثالوں کے ساتھ اور شاعری کا لطف دے کے آپ نے ہمیں سمجھایا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ایک دو چیزیں کیونکہ اسکالرز دیکھ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچی لوک ادب اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی جو ہماری زبانوں کا لوک ادب ہے اس پہ کام نہیں ہوا. ایک طرح سے ان ریسرچڈ، ان ایکسپلورڈ ایک خزانہ ہے ہمارا جو موجود ہے. تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کچھ ایکسپرٹس کے عطا شاد اور کچھ لوگوں کا آپ نے نام لیا، میرا خیال ہے عابد میر صاحب کا بھی آپ نے شاید نام لیا. تو اگر کچھ جو ایکسپرٹس جن کی کچھ کتابیں موجود ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو کچھ یعنی بہت تھوڑا کام ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے محنت کی، یہ ساری اصناف اکٹھی کی، ان کی مثالیں ظاہر ایک طرح سے ایتھنوگرافی کر کے لوگوں کے پاس جا کے وہاں سے نکالی، پھر ایک طرح سے تاریخ لکھی جس کو ابھی آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو سم کیا.
نہ صرف تاریخی اعتبار سے بلکہ ریجن وائز بھی آپ نے ہمیں بتایا کہ کون سی صنف کہاں پہ زیادہ مقبول ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر کچھ جو کام ہو چکا ہے وہ اگر آپ ہمیں بتاتے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو اسکالرس ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے پہلے کہا کہ قدیم بلوچی شاعری کو یکجا کرنے کا کام 1875 میں ہوا، اور یہ کام ایک مستشرق لانگ ور ڈیمز نے کیا. جی ہمارے پاس چونکہ بلوچی زبان کے لیے کوئی ادارے نہیں تھے. بلوچی زبان کا جو سب سے پہلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادارہ پاکستان بننے کے بعد بنا، باقاعدہ وہ بلوچی اکیڈمی، جو کہ 1960 کی دہائی میں اس نے باقاعدہ طور پر کام شروع کیا. پہلی دفعہ پاکستان میں بلوچی زبان جب نشریاتی ادارے کی زبان بنی تو وہ 1948 میں ریڈیو پاکستان کراچی سے فرسٹ اسکرپٹ بلوچی کا وہاں سے لکھا گیا. فرسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادارہ بلوچ ایجوکیشنل سوسائٹی 1948 میں کراچی میں بنا. بلوچی زبان کا پہلا رسالہ عمان ہے، جو کہ 1951 میں اس کا باقاعدہ ہوا. دوسرا رسالہ 1956 میں، تیسرا 1960 میں. کہنے کا مقصد یہ کہ 1948 تک ہمارے پاس نہ کوئی ایسا رسالہ تھا، نہ ایسی کوئی کتاب موجود تھی کہ جہاں پر بلوچی لوک ادب کو یکجا کر کے پرنٹ کیا جائے. یہ کام 1960 کے بعد باقاعدہ طور پر شروع ہوا. سب سے جو پہلا کام کیا وہ سورت خان مری نے کیا. سورت خان مری نے 1968-69 کے قریب قدیم کہانیوں کے نام سے کچھ کہانیاں یکجا کی اور وہ بلوچی اکیڈمی سے پرنٹ ہو گئی. اس کے بعد ایک اور جو کتاب آئی وہ آئی بانو میم سلطانہ صاحبہ کی کتاب آئی. اس میں اس نے پریوں کی کہانیوں کا نام دے کر منصور بلوچی لوک ادب کو، یہ 1980 میں کتاب چھپی. اس کے بعد ملک محمد پناہ نے لانگ ور ڈیمز کی ہوئی کام کو ترجمے کے ساتھ دوبارہ شائع کیا اور اس میں کچھ اضافہ کیا. یہ بھی 1969-70 کی دہائی میں یہ کام ہوا. اس کے بعد امان اللہ غازی نے لوک کہانیاں دوئم کے نام سے کتاب چھاپی. یوں بلوچی اکیڈمی کوئٹہ نے 1960 سے لے کر 1980 کے درمیان قدیم بلوچی شاعری اور لوک ادب کو یکجا کرنے کے لیے پورے 20 سال لگا دیے. لیکن 8 جلدوں پر مشتمل قدیم کہانیوں کو گیدی قصہ اول، گیدی قصہ دوم سے لے کر اشتم تک انہوں نے یکجا کر کے محفوظ کر دی. اس کے بعد غوث بخش صابر نے بطر و گالوار کے نام سے 1969 میں ایک چھوٹی سی کتاب مرتب کی. اس کے بعد گشتن کتاب آئی 2. اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا. 1980 کے بعد بہت زیادہ کام ہوا اس حوالے سے. ڈاکٹر واحد بخش بزدار صاحب کی کتاب ہے گئی دروشم، بلوچی اکیڈمی نے سے چھاپی ہے. پھر 1998 میں ڈاکٹر عبدالصبور بلوچ صاحب نے لاہور سے ایک رسالہ تھا مائنو لاہور سے، اس میں انہوں نے بلوچی لوک ادب کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلا تحقیقی آرٹیکل اس نے لکھا اور وہاں پہ وہ شائع ہوا. اس کے بعد کوہنین بلوچی شاعری 2006 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ڈاکٹر عبدالصبور بلوچ صاحب کی سب سے اس وقت تحقیقی طور پر اچھی کتاب ہم کہہ سکتے ہیں وہ صبور بلوچ صاحب کی ہے، جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 2006 میں شائع کی. یوسف بچکی صاحب نے ایک کام کیا، ہمارے بہت اچھے شاعر ہیں، اسکالر ہیں. انہوں نے صرف ایک صنف جسے ہم کہتے ہیں صفت پر ایک آرٹیکل بھی لکھا. بعد میں ایک چھوٹی کتاب بھی بلوچی اکیڈمی سے ان کی طرف سے شائع ہوئی. ایک کام بڑا اچھا کیا فقیر شاد نے، وہ ملک سے باہر رہتے ہیں، ان کے بھائی آج کل تربت میں ہیں، وہ عمان مسقط میں ہیں. انہوں نے قدیم بلوچی شاعری کو یکجا کیا اور اس کو میراث کے نام سے انہوں نے شائع کرا. یہ بہت زخمی کتاب ہے، 1000+ پیجز میں ہے. انہوں نے پھر ایک اور بلوچی لوک ادب جو بلوچی لوک شاعری تھی اس کو یکجا کر کے درج کے نام سے انہوں نے دوبارہ 2003 میں یہ کتاب بھی شائع ہوئی. عطا شاہ عین سلام کی کتاب ہمارے پاس آ گئی. سید آشمی نے 1986 میں جنہوں نے اردو میں بلوچی زبان و ادب کی مختصر تاریخ لکھی ہے، اس میں بلوچی لوک ادب کا ایک قصہ موجود ہے. پروفیسر سواد اشتیاری نے بھی اس حوالے سے بہت اہم کام کیا. ان کی کتاب ہے گل کار و چکن کار، یہ 1990 میں شائع ہوئی ہے. اس میں بھی بلوچی لوک ادب کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں. پھر میر گلخان نصیر ہمارے جدید بلوچی شاعری کے سرخیل ہیں، ان کی 2 کتابیں ہیں ڈاکٹر صاحب، ایک ہے بلوچی عشقیہ شاعری اور ایک ہے بلوچی رزمیہ شاعری. اس میں بلوچی اردو دونوں شامل ہیں. یہ دونوں کتابیں بلوچی اکیڈمی نے شائع کی ہیں. اس کے بعد ہے ڈاکٹر شاہ محمد مری صاحب کی کتاب مختصر تاریخ زبان و ادب، اس میں بھی لوک ادب موجود ہے. پناہ بلوچ کی ایک کتاب ہے بلوچی ادب ایک تاریخ ایک تسلسل، اس میں بھی بلوچی لوک ادب کا ایک حصہ موجود ہے. ڈاکٹر عبدالصبور بلوچ صاحب کے بھائی ہیں ڈاکٹر فضل خالق، انہوں نے تھوڑا سا ان سے
مزید زیادہ بہتر کام کیا. ان کی کتاب ہے بت کگن سنج. سنج بلوچی میں کوسے قضا کو بولتے ہیں, 7 رنگوں کا. اور یہ بلوچی لوک ادب کے حوالے سے بڑی اچھی کتاب ہے. اس کے علاوہ جو فرسٹ ایم فل بلوچی لوک ادب پر سب سے پہلے جس نے کی وہ ہماری خاتون ہے, ہماری بہن ہے ڈاکٹر نسرین بلوچ. انہوں نے بلوچی لوک ادب پر اپنا ایم فل کا تھیسس لکھا اور باقاعدہ طور پر سندی تحقیق کا کام کا آغاز ہوا. اس کے بعد یہ شرف ہمارے شعبے کو بھی حاصل ہوا. ہم نے بھی اپنے طالب علم کو پچھلے دنوں اس کا ویوا ہوا ہے. بلوچی لوک ادب میں جو ساؤتھ ہے, ساؤتھ پر باقاعدہ طور پر ہم نے کام کرایا. انور ظہیر نے, اور اس کو حال ہی میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ہمارے شعبہ پاکستانی زبانیں نے اس کو ایم فل کی ڈگری دی ہے. تربت یونیورسٹی میں ابھی حال ہی میں ایک کام ہوا ہے. انہوں نے بلوچی لوک ادب کے 2 اصناف, ایک زہریق اور لیپو, دونوں کا تقابلی مطالعہ پر ایم فل کی تھیسس لکھا ہے, جو کہ ابھی تک اس کا ویوا نہیں ہوا ہے. بلوچستان یونیورسٹی میں شعبہ بلوچی پر ساؤتھ اور نازنگ پر بھی ایم فل کے تھیسس لکھے گئے ہیں, اور عابد میر کی اردو میں کتاب ہم سب کے سامنے ہے. اس کے علاوہ 2 اسٹوڈنٹ اس وقت کام کر رہے ہیں. آج میری بات ہوئی ہے صبح ان کے اساتذہ کرام سے, وہ ابھی تک انہوں نے 2 چیپٹر لکھے ہیں. وہ بھی بلوچی لوک ادب کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. بلوچستان یونیورسٹی کے دونوں طالب علم جن کو ٹاپک الاٹ ہوا, لیکن ابھی تک انہوں نے کام نہیں کیا ہے. یہ تقریباً کوئی 20-22 کے قریب کتابیں ایسے ہیں جو کہ بلا واسطہ بلوچی لوک ادب سے ان کی بہت زیادہ جڑت ہے. باقاعدہ طور پر جس طرح کے سندھی لوک ادب کو یکجا کیا گیا اور 18 جلدوں میں یعنی بلوچ نے بہت بڑا کام کیا, اس طرح بلوچی زبان میں اس طریقے سے باقاعدہ طور پر کوئی کام ہمارے سامنے ابھی تک نہیں ہے. سندی طور پر اور غیر سندی تحقیق میں کچھ چیزیں جو میری نظر سے گزری, میں نے آپ سے شیئر کر دیں. ڈاکٹر صاحب واہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ نے بالکل, یعنی میرا خیال ہے جو جتنے بھی ریسورسز اویلیبل ہیں وہ سارے ہمیں بتا دیے. اچھا, ایک چھوٹا سا سوال اور ڈاکٹر صاحب, آن لائن سورسز, کیونکہ ہم بات اکثر کرتے ہیں کہ اب ڈیجیٹل دور ہے, اب دنیا جو ہے وہ انٹرنیٹ میٹروپولس میں رہتی ہے, تو کوئی ویب سائٹس جہاں پہ بلوچی ادب, خاص طور پر بلوچی لوک ادب آپ کی نظر سے گزرا ہو, کوئی بھی آن لائن سورس, یا اس کے علاوہ ریپوزیٹری جیسے ریڈیو پاکستان کا کوئٹہ سینٹر ہے, یا جن کے ہاں اورل کیسٹس کی فارم میں یا سی ڈیز کی فارم میں, پی ٹی وی کوئٹہ ہو سکتا ہے بلوچستان, تو کوئی اس طرح کی اگر ریسورسز جو کہ کتابی شکل میں نہ ہو لیکن ڈیجیٹل سورس میں, ڈیجیٹل سورس جو آن لائن بھی ہو سکتا ہے, لائبریری والا بھی, تو وہ اگر آپ کے ذہن میں فوری طور پہ کوئی چیز آ رہی ہو تو جی ضرور شیئر بالکل. کیجیے. ڈاکٹر صاحب, ریڈیو پاکستان کوئٹہ نے اپنی نشریات کا آغاز اکتوبر 1956 میں کیا, جبکہ پی ٹی وی کوئٹہ سینٹر 1976 میں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کا آغاز ہوا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچی ادب کی بات ہو, بلوچی لوک ادب کی بات ہو, ان دونوں کی ترقی و ترویج میں ریڈیو پاکستان کوئٹہ اور پاکستان ٹیلی ویژن کوئٹہ سینٹر کا بڑا اہم کردار ہے. ہمارے جتنے شروع کے خاکہ نگار, ڈرامہ نگار, وہ سارے کے سارے ریڈیو پاکستان میں لکھتے رہے, وہاں پر ان کی ریکارڈنگ ہوتی رہی, اور پی ٹی وی سے باقاعدہ طور پر ہمارے ڈرامے لکھے جانے لگے, اور جس کی وجہ سے ہمارے پاس ڈراموں کا ایک ضخیم منبع ہمارے پاس آ گیا. اور سیم اسی طرح جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بلوچی لوک شاعری, ہمارے جتنی بھی لوک شاعری کو یکجا کیا گیا, یہ بشیر بلوچ صاحب تھے, ڈائریکٹر جنرل تھے ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے. انہوں نے سب سے پہلے یہی کام کیا کہ کوئی کہیں پر کوئی زیرو گاتا ہے, کہیں پر کسی نے کوئی ساؤتھ کا ہے, وہ آ جائے اور ریڈیو پاکستان کے پلیٹ فارم پہ اس کی ریکارڈنگ ہو. ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے پاس بہت ضخیم منبع موجود ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس زیرو کو انہوں نے بہت زیادہ ریکارڈ کرائے. جب میں ریڈیو پاکستان کوئٹہ میں تھا 99 اور 2001 میں پروگرام کرتا تھا میں خود اس پرانے ٹیپوں سے میں چلایا کرتا تھا. ہمارے پاس موجود تھے, وہ چیزیں تاحال موجود ہیں. اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان کو اس سے نکال کے سی ڈی میں کنورٹ کیا جائے, ان کو محفوظ کیا جائے. وہ ادارے کی اپنی ذمہ داری ہو سکتا ہے انہوں نے کیوں ہو. تو جہاں تک ڈیجیٹلائزیشن کی بات ہے, اور اب ریڈیو میں جو ابھی آپ نے بات کی, وہاں پر بلوچی لوک ادب بہت بڑی, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں تعداد میں محفوظ ہے, موجود ہے. ہماری ایک بہن ہے زائدہ رئیسی صاحبہ کراچی میں, وہ بلوچی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے باس کے نام سے, اور اس میں انہوں نے جو چیز جہاں سے بلوچی کو انہیں ملتی ہے وہ اس میں ڈال رہی ہے. کیونکہ وہ بڑی محنت کر رہی ہے, وہ کراچی میں اس کی اپنی ایک ٹیم ہے. اس حوالے سے اس نے کافی چیزیں یکجا کی ہیں.
ابھی حال ہی میں سویڈن میں ڈاکٹر کارینہ جہان نے، اس کے ساتھ 2-3 اور ہمارے ایران کے اسکالر ہیں، شہناز مردخان، دوسرے سب نے مل کے ان کے ساتھ فرسٹ ٹائم بلوچی ڈکشنری ایپ بنائی ہے سویڈن سے، جو کہ اب موبائلوں پہ بھی دستیاب ہے اور کوئی اسے آسانی سے، یہ انگلش ٹو بلوچی ڈکشنری ہے، اب اس وقت موجود ہے۔ چونکہ صحیح پاکستان سے باہر بلوچی زبان میں 15 سے زیادہ لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، تو انہوں نے بہت زیادہ کام ہے ایران میں، اس کے علاوہ نیپلس یونیورسٹی اٹلی میں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں ڈاکٹر کارینہ جہان ہے سویڈن میں، یہ سارے بلوچی زبان پر کام کر رہے ہیں۔ وہ لوک ادب کا وہ ذخیرہ جو ایران میں موجود ہے، اس کو حال ہی میں زیدان یونیورسٹی نے، اور زیدان میں ہمارے بہت سارے اچھے اسکالرز ہیں، انہوں نے ان کو یکجا کیا ہے، اور وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ بہت قریب وہ کتابی صورت میں سامنے آ جائے گا۔ ایران کی حکومت کی طرف سے ان کو کافی سپورٹ مل رہی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، اسی سے مجھے ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے، جو آپ نے کہا نا کہ ریڈیو پاکستان میں قصہ گوؤں کو، یا جو بلوچی لوک ادب گانے والے لوگ ہیں، مختلف اصناف کو گانے والے، ان کو بلایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ آئیں اور یہاں پہ ریکارڈنگز کروائیں۔ تو اسی طرح میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لوک گیت کو جیسے اردو میں ابھی ریوائو کیا جا رہا ہے، کچھ قصہ گو سامنے آئے ہیں ہمارے، پنجابی میں بھی اس حوالے سے کچھ کام ہو رہا ہے، خاص طور پہ گجرانوالہ اور لاہور میں۔ تو بلوچی کے کوئی ایسے قصہ گو جو کہ بڑے معروف ہوں، جو داستان گوئی کرتے ہوں، قصہ گوئی کرتے ہوں، یا کوئی اس طرح کا ٹرینڈ جو بنا ہو، یعنی گیت گانے کے علاوہ قصہ گوئی جو ہے، کوئی اگر آپ کے ذہن میں اس طرح کا کوئی ہو تو وہ بھی ہمیں ضرور بتائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، 2006 میں مند میں جو ہمارے بزرگ تھے، ان سے لوگوں نے بڑی ریکارڈنگ کی ہیں، ان کو صحیح بہت سارے قصہ گو تھے، ان کو بہت ساری کہانیاں یاد تھیں۔ 2013 میں ایران میں بھی کچھ لوگ ہمارے گئے تھے کوئٹہ سے، انہوں نے کچھ ریکارڈنگ کی تھیں۔ یہ کوئٹہ میں، خضدار میں، ان جگہوں میں نہیں، دور دراز دیہاتوں میں کچھ لوگ موجود تھے۔ ٹھیک ہمارے ایک اسکالر ہیں، سیاستدان جی ہیں، بیوروکریٹ بھی ہیں، جان محمد دستی، وہ شہرگام کے نام سے لکھتے ہیں، انہوں نے بہت ساری کہانیاں یکجا کی ہیں، خدا ون بادشاہ کے نام سے، کتابی صورت میں میرے پاس موجود ہے۔ یہ تقریباً صحیح 1200 پیجز پر مشتمل ایک کتاب ہے، جس میں صحیح بہت سارے لوگوں سے اس نے کہانیاں یکجا کی، سنی، اور ان کو کتابی صورت دی ہے۔ ابھی ان کی دوسری کتاب بھی، اس کی جلد 2 بھی آ رہی ہے، اس میں بھی بہت سارے لوگوں سے کہانیاں یکجا کی گئی ہیں۔ لیکن فی الحال ہمارے پاس 3-4 ایسے لوگ تھے دور دراز میں، ڈاکٹر عامر سے میری بات ہوئی ہے صبح، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس وقت نہیں ہے، 2015-16 تک بھی ریکارڈنگ ہوئی ہے، کچھ لوگ بزرگ موجود تھے، ان تک رسائی اگر کوشش کی جائے تو دیہاتوں میں اب بھی مل سکتے ہیں۔ وہ ایران بارڈر کے پاس علاقہ ہے مند، وہاں پر موجود ہیں۔ صحیح صحیح۔ اچھا، اب باقی جو دوست ہمارے پارٹیسپینٹس موجود ہیں، اگر ڈاکٹر فاروق ندیم صاحب، رفاقت رازی صاحب، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے۔ ہمارے پاس تقریباً 5-6 منٹس ہیں اس سیشن کو ٹائم آؤٹ ہونے میں، کیونکہ یہ سیشن بھی 40 منٹس کا ہے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر مبارک فاروق۔ لاشاری آپ۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، میرا سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ بلوچی ادب میں، خاص طور پر داستانی ادب میں، جو قصہ گوئی کی جو داستان ہے، اس میں خواتین کا کتنا کنٹریبیوشن ہے؟ کیا خواتین نے جو داستانیں کہی ہیں، کیا وہ بھی محفوظ ہیں، خاص طور پر جنگوں میں اور بعد میں جیسے آفات ہوتی ہیں، اس کے بعد جو جدید دور آ گیا، تو اس حوالے سے اور آج کے حوالے سے بھی یہ کیا پوری روایت محفوظ ہے یا نہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پاس جب 1455 سے 1555 کے درمیان جو جنگی صورتحال تھی، تو وہاں پر جو سپہ سالار تھیں وہ ہماری خاتون ہوا کرتی تھیں، اور وہ بڑی اچھی شاعرہ بھی ہماری رہی ہیں، شاہناز کے نام سے، چونکہ ادھر شہناز کہتے ہیں، بلوچی میں ہمارے ہاں اس کو شاہناز لکھتے ہیں۔ اس وقت اس کی شاعری بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس زیادہ تر جو ہمارے بلوچی لوک ادب ہے، اس کو محفوظ کیا ہمارے خواتین نے۔ خواتین کا بلوچی لوک ادب کو محفوظ کرنے میں، اس کو دوسری نسلوں تک منتقل کرنے میں بہت زیادہ ہاتھ ہے، یعنی انہوں کی قربانیاں بھی ہیں، انہوں نے اس کو ازبر بھی کیا، انہوں نے سنا بھی، اور انہیں اگلی نسل تک منتقل بھی کیا۔ اب اگر ہم لوری کی بات کریں
लोरी में बहुत सारी पुरानी ऐसी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं कि जहाँ पर रिंद और लाशार की लड़ाई के अलावा बलोचों की छोटी छोटी कहानियाँ और दास्तानें थीं जो कि गाए गए, बताए गए, सुनाए गए लोरी की सूरत में, फिर आलो की सूरत में भी, और मुख्तलिफ जो हमारे असनाफ हैं वहाँ पर ख़वातीन ने बाकायदा तौर पर इनको याद करके दूसरों को सुनाई दी हैं। अब शादाद और मानास की अगर लोग दास्तान हम देखें, मोहब्बत की लाजवाल दास्तान है, वहाँ पर पूरी की पूरी शायरी शाहनाज की है। दूसरी तरफ वहाँ पर हम देखें इज्जत और सदों की दास्तान है, अम्मल और मागंज की दास्तान है, बीबर्ग और ग्रानास की दास्तान है, आनी और शैमुरीद की दास्तान है। यहाँ पर ख़वातीन का रोल, ख़वातीन की शायरी करना, ख़वातीन का जवाब देना, और जब एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, और जब आनी से शैमुरी से आनी को सरदार चाकर ने अपने दरबार पर बहुत बड़े चालाकी से ले लिया, तो वहाँ पर इतने ताने दिए हैं आनी ने शैमुरीद को कि उसकी तारीख में शायद कहीं मिसाल नहीं मिलती। उसको लगोर भी लफ्ज़ कहा है कि आपने बलूचियत तोड़ी, आपने बलोचों की तमाम रस्म व रवाजें तोड़ दी, ये कैसे हो सकता है कि कोई अपनी मंगेतर किसी को दे दे। तो यूं ख़वातीन का रोल बलूची लोक अदब में, इसको संभालना, दास्तान गोई को दूसरी नस्लों तक मुंतकिल करना, इन कहानियों को याद करके हमें सुनाना। इवन मैं कह सकता हूँ कि 91-92 तक हमारे गाँव में 2-3 ऐसे ख़वातीन मौजूद थे जो बीबर्ग और ग्रानास की दास्तान, आनी शैमुरीद की दास्तान उनको मुकम्मल तौर पर याद थी, जो बाकायदा में सुनाया करती थी। हम रात को वहाँ बैठते थे, वो पूरी दास्तान बयान करती थी। कि आखिर में एक जुमला मैं कहूँगा इस हवाले से कि खातून ने कहा कि ये दोनों रमज़ान की 27वीं रात को ऊँटनी पर बैठ के आते हैं, अगर आप इबादत करेंगे तो आपको आनी और शैमुरीद नजर आएंगे, और जिसको नजर आए वो जो भी दुआ मांगे उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। ये मिथ काफ़ी अरसे तक चलता रहा, यहाँ तक भी उनको चीज़ें याद थी। वो ख़वातीन हमें बताती रही हैं। हमारे पास, मैंने कोई 7 साल तजुर्बा किया, मुझे ना आनी नजर आया और न शैमुरीद नजर आए मुझे, और न वो सबज ऊँटनी मुझे नजर आई। जी, डॉक्टर मुबारक लाशारी कुछ कहना चाह रहे थे। हमारे पास 3 जी मिनट्स हैं, लाशारी मेरा साहब। ख्याल है एक 2 जी मिनट में जी अगर। जी जी बहुत शुक्रिया। मेरा सिंपल सवाल था, बहुत बड़ी अच्छी गुफ्तगू और डॉक्टर ज़िया साहब ने बड़े अच्छे तरीके से सारी चीजें बयान कर दी थी। मेरा एक सवाल था अल्फाबेट के हवाले से कि बलोची अल्फाबेट कौन सी है, उसमें क्या आप उर्दू अल्फाबेट यूज करते हैं? क्योंकि बहुत सारी आवाजें बलोची की ऐसी हैं कि उर्दू में आप उसको नहीं समा सकते, तो डेफिनेटली देयर विल बी समथिंग एल्स कि उसमें कोई अल्फाबेट होगी या आपने बनाई होगी बलोची में। इस वक्त कौन सी अल्फाबेट जो है वो राइज है आपके बलोची लैंग्वेज में? जी लाशारी साहब, अब जब भी बलूची रस्मुल ख़त की बात करते हैं, इस वक्त हमारे पास जो ज़्यादा स्टैंडर्ड लहजा है वो मगरबी लहजा है, जो कि मकरान में और इसके अलावा वो ईरान के उन एरिया में जहाँ पर बलूची जो बोली जाती है, हम उसी को फॉलो करते हैं। हमारे पास जो स्क्रिप्ट है वो हम पर्शियन और अरबिक स्क्रिप्ट में बलूची लिखते हैं। हमारे कुछ लोगों ने, अभी मस्कत में रहने वाले कुछ बलोच हैं और इसके अलावा दुबई में, मुत्तहिदा अरब इमारात में, उन्होंने अभी ये इशू उठाया है कि बलूची को रोमन में लिखा जाए। अभी आलिम नागुमान की किताब आई है बलूची रोमन में, लेकिन हमारे कुछ स्कॉलर्स हैं जो कि यूरोप में रहते हैं, वो कह रहे हैं कि बलूची लातीनी अल्फ़ाबेट में मुकम्मल तौर पर अपने साउंड के साथ अगर लिखी जाए तो बाकायदा तौर पर बलूची के तमाम साउंड हम अदा भी कर सकेंगे और वो बड़ी आसानी होगी। लेकिन मौजूदा दौर में हमारी जितनी किताबें लिखी गई हैं वो पर्शियन और अरबिक स्क्रिप्ट में है, और इसी को ही हम फॉलो करते हैं। वो कि इसमें हमारे पास 28 अल्फ़ाबेट्स हैं, वो तमाम साउंड जो हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते वो हमने अपने अल्फ़ाबेट से निकाल दिए हैं। 25 हमारे पास 22 हमारे अपने आवाज़ें, 3 हमने हिंदी से लिए हैं, 2 हमने अरबी से लिए। यूँ हमारे पास 28 अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें इस वक्त बलूची लिखी जा रही है।